شخص کو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوتا مگر پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پتہ کیسے چلتا ہے کہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اور تسبیح کے دانے بھی ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہوتا ہے۔ تو درود پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں، جو اسماء و صیغہ ہے نا، مضارع کا صیغہ ہے جس میں دونوں زمانے موجودہ بھی اور آنے والا بھی پایا جاتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں سنتا ہوں، سنتا رہوں گا، آل محبت کا درود سنتا بھی ہوں اور میں ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ الحمدللہ خوشی ہوئی، دیکھنا بچوں کی دستار ہوئی، ان کو انعام ملے، یہ مزید ایک جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ماں نے انہیں توحید کا درس کیسے دیا۔ اس طرح کے جو موقع ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جن بچوں کی حوصلہ افزائی ہوئی، دستاریں ملی، کب کی صورت میں انہیں انعام ملے، تو وہ ضرور بڑھ چڑھ کر مزید آگے محنت کریں گے۔ تو یہ بچوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب ماں نے اپنے بچے کو توحید کا درس کیسے دیا؟ بچہ چھوٹا ہے، جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی نا تو ماں کیا کرتی، اس کے مصلی کے نیچے یا گھر میں کسی کی جگہ پہ میٹھی روٹی پکا کے رکھ دیتی۔ بچہ نماز پڑھتا تو ماں کہتی بیٹا فلاں جگہ پہ روٹی پڑی ہے، جاؤ کھا لو۔ تو بیٹا پوچھتا اماں یہ روٹی کون دیتا ہے؟ ماں بچے کو جواب دیتی بچہ اللہ، روٹی کون دیتا ہے؟ اب چھوٹا بچہ ہے، ماں اس کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر رہی ہے، توحید کے جذبہ کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ اب روز جب نماز کا وقت ہوتا تو بچہ شوق سے نماز پڑھتا کہ میں نماز پڑھوں گا تو نماز کے بعد میرا اللہ مجھے میٹھی روٹی دے گا۔ ایک دن ماں کسی کام کے لیے چلی گئی تو اس کو الماری میں روٹی رکھنا یاد نہ رہا، نماز کا وقت ہو گیا، بچے نے نماز پڑھی، ماں نے جب اذان سنی دور تھی، بڑی پریشان ہوئی کہ آج تو میرا جو میں اپنے بچے کو اللہ کا سبق دیتی ہوں کہ روٹی اللہ دیتا ہے تو نماز پڑھے گا، اس رب کی عبادت کرے گا، رب تجھے اس کے صلہ میں میٹھی روٹی دے گا، تو آج تک میرا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ جو بچے کو میں اللہ کا سبق دے رہی ہوں آج تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اب ماں بڑی پریشان، تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف آ رہی ہے، لیکن جب گھر کے قریب آئی کیا دیکھتی ہے، بچے نے پہلے ہی روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور کھا رہا ہے، اور ماں کو کہتا ہے اے ماں آج جو اللہ نے مجھے روٹی دی ہے اس میں اتنی لذت ہے، آج سے پہلے میں نے ایسی لذیذ روٹی کبھی کھائی نہیں۔ تو ماں بڑی خوش ہوئی اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی مالک تیرا شکر ہے کہ تم نے میرا بھرم ٹوٹنے نہیں دیا۔ یعنی اس طرح مائیں بچوں کو جذبہ دیا کرتی ہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں بھی کتابوں میں یہی لکھا ہے نا کہ ماں نماز کیسے آپ کو نماز کی طرف جذبہ راغب کرنا، مصلی کے نیچے گڑ کی شکر رکھ دینا، بچے نے نماز پڑھنی مصلی کرنا تو نیچے شکر کھانا۔ ایک دن ایسا ہی ہے آپ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ بھول گئی ایک دن ماں رکھنا، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی مالک آج تو پتہ چل جائے گا، تو اللہ کریم نے شکروں کی بارش برسا۔ یہ دیکھو نا الحمدللہ بچوں نے انعام لیے، قرآن لگی، اب ان میں مزید جذبہ پیدا ہوگا، مزید ایک شوق اور لگن پیدا ہوگا۔ کراچی عقیدت پیش کرتا ہوں آپ کے محلہ کے امام
ظفر صاحب، اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور اسٹیج کی زینت الحمدللہ پیر سید شفاء الرسول شاہ صاحب جن کی ہم زیارت کر رہے ہیں، اور آپ سب جنہوں نے تعاون کیا، بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اللہ عز و جل آپ کو ضرور اس کی برکات عطا فرمائے۔ ٹائم کافی ہو چکا، ایک دو باتیں، اتنا زیادہ آپ کا وقت نہیں ہوگا۔ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، محدثین کرام فرماتے ہیں یہ چند عام موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سکون سے ادھر میری طرف دیکھیں، سرکار کی باتیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یحب لأخیہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ جو خود چاہتے ہو لوگ ہمیں دیں وہ ہم دوسروں کو دینا شروع کرتے، اللہ کرے خود بخود ہی ہمیں عطا فرما دے گا۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ اسے دوسرے عزت دیں، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے عزت؟ بولے نا، عزت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے نا، ہم دوستوں کی محفل میں جائیں ہماری عزت ہو۔ تو بھائی سرکار کا فرمان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، دوسروں کو عزت دینا شروع کر دو، اللہ کریم تمہاری عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو چیز پانا چاہتے ہو وہی چیز دوسروں کو دینا شروع کر دو، تمہارے دلوں میں ایثار کا جذبہ ہو۔ اب حدیث پاک ہم نے سنی ہوئی ہے نا کہ جو چیز پانا چاہتے ہو دوسروں کو دو، تمہیں اللہ خود بخود ہی عطا فرمائے گا۔ اسی پر سرکار کا فرمان ایثار، صدقہ کی ایک سری آتی ہے ایک صحابی رسول کے گھر میں۔ اب انہوں نے سوچا کہ شاید مجھ سے اگلے گھر والا مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ انہوں نے حالانکہ خود ضرورت مند تھے لیکن دوسرے کو ترجیح دی، وہ جو صدقہ کی سری تھی اگلے کے گھر میں پہنچا دی۔ اب اگلے نے سوچا شاید مجھ سے اگلے گھر والا زیادہ ضرورت مند، انہوں نے اگلے کے گھر میں پہنچا دی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ایک صدقہ کی سری 7 گھروں میں گھوم کر دوبارہ پہلے کے گھر میں واپس آ گئی۔ دیکھیں نا، یہ سرکار کا وہی فرمان، دوسروں کی خدمت کرو، مخلوق خدا کی خدمت کرو، عرش کا رب تم پہ ضرور مہربانی فرمائے گا۔ تو مخلوق خدا کا جو جذبہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت، یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو نا، اب ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آخرت سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ روایت میں کیا آتا ہے کہ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو بندے کو ماں کا پیٹ بہت بڑا جہان نظر آتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ ماں کا پیٹ بہت بڑا جہان ہے، حالانکہ ماں کے پیٹ میں بندے کی ٹانگیں جڑی ہوتی ہیں، یعنی صحیح طرح ٹانگیں بھی نہیں کھول سکتا بچہ، لیکن اس نے دنیا کا جہان دیکھا نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑا جہان ہے، اس سے بڑا کوئی جہان نہیں۔ لیکن روایت میں آتا ہے جو ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے، دنیا میں آتا ہے نا، تو اس کو ماں کا پیٹ بالکل چھوٹا سا جہان معلوم ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل جہان تو یہ ہے، اصل زندگی تو یہ ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا جہان تھا۔
اصل جہاں تو یہ دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا، زیب و زینت، جہاں میری خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن روایت میں آتا ہے جب بندے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہوتا ہے، جب عالم برزخ، اگلا جہان عالم برزخ آتا ہے نا، تو عالم برزخ اتنا بڑا جہان ہے، بندے کو دنیا جو اتنی بڑی ہے نا، یہ بندے کو ماں کے پیٹ جیسی چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ جب اگلے جہان کو دیکھ لیتا ہے اس وقت بندہ کہتا ہے دنیا تو کچھ بھی نہیں تھی، دنیا کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا جہان ہے۔ جب اگلے مرحلے کو دیکھ لیتا ہے تو بھائی دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح بندہ ماں کے پیٹ میں سے دنیا میں آیا، اس کو ماں کا پیٹ چھوٹا معلوم ہوا، اس نے کہا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل تو یہ دنیا سب کچھ ہے۔ اور جب دنیا سے اگلا عالم برزخ کی طرف اس کا سفر منتقل ہوتا ہے نا، اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو ایک چھوٹا سا جہان تھا، وہ تو چھوٹا سا جہان تھا، اصل جہان تو یہ ہے۔ تو بھائی دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، ایسے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا ہے۔ حالانکہ وہ بڑی پیاری حکایت، نصیحت بھی بڑی ملتی ہے کہ مچھلی پکڑنے والے شکاری نے کیا کیا، اب اس نے مچھلی پکڑنے کے لیے جو کنڈی ہوتی ہے اس پہ گوشت لگایا، دریا میں پھینک دیا، وہ کنڈی چھوٹی مچھلی تھی، اس نے جب گوشت کو دیکھا اس کا جی للچایا، وہ لپکی گوشت کی طرف، بڑی مچھلی نے اسے روکا، کہنے لگی پاگل تو نہیں ہو گئی، جانتی ہے اس گوشت کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو بڑی مچھلی نے بتایا ہوش کر، اس گوشت کے اندر کانٹا چھپا ہوا ہے، جو ہی تو اس گوشت کو اپنے منہ میں رکھے گی نا، وہ کانٹا تیرے منہ میں چپ جائے گا۔ اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا شکاری جب وہ کنڈی ہلے گی شکاری کو پتہ چل جائے گا، شکار پکڑا گیا، تجھے وہ باہر کھینچ لے گا۔ اس نے کہا اچھا پھر؟ اس نے کہا 10 انگلیاں تجھے پکڑیں گی، تیرا چیرا پاڑا ہوگا، آگ پہ تجھے پکایا جائے گا، 32 دانتوں کے نیچے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چبایا جائے گا۔ چھوٹی مچھلی کا اچھا اس تھوڑے سے گوشت کھانے کا انجام یہ ہوگا؟ بڑی مچھلی نصیحت کر کے چلی گئی۔ اب چھوٹی مچھلی نے ادھر دیکھا اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی، نہ ہاتھ نظر آئے، نہ 32 دانت نظر آئے، نہ آگ نظر آئی، نہ اسے گوشت کے اندر چھپا ہوا کانٹا نظر آیا۔ تو کہنے لگی وہ تو ایسے جاہل تھی، مجھے ڈرا رہی تھی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، حالانکہ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ حکایت میں آتا ہے جو ہی اس نے گوشت کھانے کے لیے وہ گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا، کیا ہوا؟ کانٹا اس کے حلق میں چپ گیا۔ ایسے مچھلیاں پکڑتے ہیں نا لوگ، کانٹا چپ گیا، اب وہ دوڑتی ہے مگر کدھر جا سکتی تھی؟ شکاری کو پتہ چلا، شکاری نے باہر کھینچ لیا۔ اب جب وہ آئی نا ہاتھوں میں، اب اس کے سامنے وہ سارا منظر آ گیا جو اسے بڑی مچھلی نے بتایا تھا کہ یہ ہوگا۔ اب ہاتھوں میں آ گئی، چیرا پاڑا ہوا، آگ پہ پکائی گئی، 32 دانتوں کے نیچے اسے چبایا گیا۔ تو اب وہ افسوس کرتی ہے، اے کاش میں نے اپنی بڑی مچھلی کی نصیحت پہ عمل کیا ہوتا، بڑی مچھلی کی بات کو ماننا ہوتا، تو آج میرا انجام یہ نہ ہوتا۔ اسی طرح اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو بھیجا، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو خوشخبری بھی سنائی، اور ساتھ ہر نبی نے اپنے قوم کو آ کر ڈر بھی سنایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا حقیقی مقصد، سرکار نے ہمیں آخرت کے بارے میں فکر مند کیا کہ اے انسان، دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو روشن بنانے کی کوشش کر، ایسا نہ ہو زندگی وفا نہ کرے،
زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں، اور قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یقول یا لیتنی، بندہ کہے گا ہائے افسوس۔ جس طرح وہ چھوٹی مچھلی جب پکڑی گئی تو پھر افسوس کرتی ہے کاش میں نے اپنی بڑی بہن کی نصیحت پہ عمل کیا ہوتا۔ تو اسی طرح جب انسان موت کے سائے سر پہ منڈلانے لگتے ہیں، اگلے مقام کو دیکھتا ہے، زندگی کی پوری فلم اس کے سامنے چلتی ہے، میں کیا کرتا رہا، نتیجہ مجھے کیا ملے گا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، بندہ کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ چلا ہوتا۔ اس وقت افسوس کرے گا، پچھتائے گا، کاش میں نے نبی کے طریقہ کو اپنایا ہوتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ چلا ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہوتا، تو اللہ کریم مجھے اتنے انعام عطا فرماتا۔ اب دیکھو نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کہ جو مسلمان ہے نا وہ اپنے مسلمان بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے۔ مسلمان کو دھوکا، بولے مسلمان بھائی کو دھوکا۔ ابھی حکایت سنیں، ایک نوجوان بیچارہ انتہائی غریب، غربت کا مارا ہوا، سفر میں نکلا شاید اللہ میرے حالات کو بدل دے، تو رستے میں اسے ایک خوبصورت موتیوں کا قیمتی ہار ملا، اس نے اٹھایا، جی بڑا للچایا، کیا بندے اتنا قیمتی ہار ہے بیچ کے گزر بسر کرنا رکھ لے، لیکن اس نے کہا نہیں، میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت۔ آواز لگائی اس نے کہ بھائی مجھے موتیوں کا قیمتی ہار ملا ہے، جس کا ہے وہ لے لے۔ ایک نابینا بیچارہ شخص آیا اس کے پاس، کہنے لگا کہ بھائی یہ ہار تو میرا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا نا جس کا ہار ہے وہ نابینا ہے، تو اس کے دل میں اور تھوڑا سا نا لالچ پیدا ہوا کہ کاش اس کو کون سا پتہ چلنا تھا، میں ہار رکھ لوں، اس کو نہ دوں۔ لیکن پھر اس کے ایمان نے اسے اجازت نہ دی کہ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے، کل کے افسوس سے بہتر ہے آج نبی کے طریقہ پہ چل، آج نبی کے پرچم کو اٹھا، اپنے گھر پہ لگا، اپنے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا گہوارہ بنا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے۔ جب اپنے نبی کے طریقہ پہ عمل کرے گا، اللہ تیری دنیا میں بہتر بنا دے گا، اللہ تیری آخرت میں روشن فرما دے گا۔ اب اس نے ہار اس نابینا کو واپس کر دیا، غریب بیچارہ، اذان ہوئی، بھوک نے بڑا ستایا، کہا چلو مسجد میں جاتا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ مجھے کھانا کھلا دے گا۔ داڑھی شریف رکھی ہوئی تھی، مسجد چلا گیا۔ اب اس مسجد کا امام نہیں تھا، لوگوں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھانی آتی ہے؟ اس کے ایک دو صورتیں آتی، اس نے کہا میں نماز پڑھا لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یار ہمارا امام نہیں ہے، فوت ہو گیا، چلو آپ ہمیں نماز پڑھا دو۔ اب ہم نے اس سے نتیجہ دیکھنا ہے، تو اس نے کس طرح سرکار کے طریقہ پہ عمل کیا۔ لالچ بڑا ابھرا کہ رکھ لے بھائی، مفت میں ہاتھ میں چیز آ گئی، لیکن پھر سوچا نہیں، میرا اسلام تو مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہار واپس کر دیا اس نابینا کو۔ تو لوگوں نے کہا بھائی نماز پڑھا لیتے ہو؟ جی پڑھا لیتا ہوں۔ نماز پڑھائی، اللہ عز و جل نے اس کی آواز میں ایسی تاثیر کو پیدا فرمایا کہ جو نمازی تھے نا اس کی آواز میں قربان ہو گئے، کہنے لگے بھائی آپ کی آواز ہی بڑی پیاری ہے، تو ہماری مسجد میں امام نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہماری مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیں، ہم آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ اب وہ تو بیچارہ اسی کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا، اس کی تو بگڑی بن گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے،
تنخواہ مقرر ہو گئی، نماز پڑھانا شروع کر دی۔ 2-4 دن گزرے، لوگوں میں واقفیت ہوئی، تو لوگوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگا نہیں، غریب ہوں، مجھے کون رشتہ دیتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ادھر پہلے مولوی صاحب تھے نا، ان کی ایک بڑی خوبصورت نوجوان دین کی تعلیم والی بیٹی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کا نکاح اس سے کر دیں۔ کہا کر دو۔ اب اس بچی سے اس کا نکاح ہو گیا۔ پہلے ہی دن جب وہ اپنے گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس نے اپنے گلے میں جو خوبصورت ہار پہن رکھا تھا وہ وہی تھا جو اسے ملا تھا، اور اس نے اللہ کریم کی رضا سمجھتے ہوئے وہ ہار نہ ملا جو اس کو واپس کر دیا۔ کہ اس نے وہ ہار دیکھا نا تو چونک گیا، اپنی بیوی سے پوچھنے لگا یہ ہار کدھر سے آیا؟ اس نے کہا یہ ہار تو میرے ابا جی کی امانت ہے میرے پاس، میرے ابا جی نے میرے لیے بڑا قیمتی بنوایا تھا، تو یہ ہار میرے ابا جی نے میرے گلے میں ڈالا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، اس نے پھر وہ اپنی کہانی سنائی کہ اس طرح یہ ہار تو مجھے ملا تھا۔ تو وہ نوجوان عورت نے نعرہ لگایا پھر تجھے مبارک ہو، اللہ کریم نے تیری دعا کو بھی قبول فرما لیا، اللہ کریم نے میرے ابا جی کی دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا، وہ بچی بتانے لگی کہ میرے ابا جی نے مجھے بتایا کہ ایک نوجوان جو غریب شخص تھا، رزق کی تلاش میں باہر نکلا تھا، تو اس نے جب مجھے میرا گما ہوا ہاتھ واپس کیا تو میں نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ یہ تیرا امانت دار بندہ ہے، تو اس کے لیے رزق کا بھی اہتمام فرما، اے اللہ یہ بندہ بڑا امانت دار ہے، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری بیٹی جوان ہے، مجھے اپنی بیٹی کے رشتہ کے لیے ایک اسی جیسا امانت دار بیٹا بھی عطا کر۔ تو بچی کہنے لگی اللہ کریم نے تیری دعا کو قبول فرما لیا، میرے ابا جی کی بھی دعا قبول ہو گئی کہ اللہ کریم نے تیری صورت میں مجھے امانت دار شوہر عطا فرما دیا ہے، اور اللہ کریم نے تیرے لیے رزق کا بھی آنا بندوبست فرما دیا ہے۔ تو ایک آیت سے پتہ کیا چلا، اگر سرکار کے طریقہ پہ چلیں گے نا تو دیکھو نا ہار وہ رکھ لیتا، اللہ بڑے امتحان لیتا ہے، بڑے امتحان لیتا ہے، اللہ کریم آزماتا ہے بندے کو، دیکھو تو صحیح میرا بندہ اپنے نبی کے طریقہ پہ چلتا بھی ہے یا نہیں، اللہ عز و جل آزماتا ہے۔ اگر بندہ اس آزمائش میں کامیاب ہو کر نکلتا ہے نا پھر اللہ کریم ضرور اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھو نا ہم نے نوجوان کی حکایت سن لی، اگر وہ ہار رکھ لیتا جرم بچ جاتا، کتنے دن ہار سے گزارا کرتا، بیچ کر 2-4 دن گزارا کرتا، آخر پھر تنگ آلی اس کا مقدر ہوتی، آخرت بھی اس کی برباد ہوتی، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ چلتے ہوئے اس بات کو مناسب نہ سمجھا، میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جب حال کو اس نے مالک کی طرف لوٹا دیا، اللہ کریم نے رزق کا بندوبست بھی فرما دیا، اور اللہ کریم نے اچھی عورت سے اس کی شادی بھی فرما دی۔ بندہ آخرت میں کیا افسوس کرے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش آج کے وقت سے آنے سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ چلا ہوتا، میری دنیا بھی روشن ہوتی، آخرت بھی روشن ہوتی۔ تو اس وقت ہائے افسوس کہنے سے بہتر ہے آج مالک نے موقع دیا۔ دیکھو نا آج دوست بھی بندے کو دیکھ کر چننا چاہیے، حدیث پاک میں کیا آتا ہے، نیک لوگوں کو دوست بناؤ، اچھے دوست، اور قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس آخرت میں بندہ افسوس کرے گا، کاش میں نے اس بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، یہ تو خود رائے راست سے بھٹکا ہوا تھا، جب میں اس کا دوست بنا اس نے مجھے بھی رائے راست سے ہٹا دیا، اے کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو بھائی کل کے کاش سے بہتر ہے آج ہم اچھے لوگوں سے دوستی کریں، کل کے کاش سے بہتر ہے آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم کے پرچم کو
بلند کریں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مخلص ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کر رہی ہے۔ کل ہائے افسوس ہاتھوں پہ ہاتھ ملنا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں اس پارٹی کے ساتھ نہ چلا ہوتا۔ تو آج بھائی اللہ نے موقع دیا ہے، ہمارے سامنے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی جماعت، مذہبی لوگوں کی جماعت۔ کل کے آئے افسوس میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، تو آج زندگی کی سانسیں قیمتی ہیں، ہمارے سامنے بہترین تحریک موجود ہے، ہم اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ان نیک لوگوں کا ساتھ دیں۔ کل قیامت کے دن جب سب رشتے ختم ہو جائیں گے، سب تعلق ختم ہو جائیں گے، ماں باپ کا گہرا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، ایک ہی رشتہ ہوگا جو کل قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں بتایا وہ کون سا رشتہ ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ قیامت کا دن ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ بندے کو ایک نیکی کی طلب ہے، اللہ فرمائے گا جا لے کر آ۔ بندہ ماں کے پاس مانگے گی، نہیں بیٹا میں تو خود محتاج ہوں، باپ کے پاس، باپ دیکھ کر منہ پھیر لے گا، بھائی کے پاس کوئی نیکی نہیں دے گا، بندہ بڑا پریشان، ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے قیامت کے دن گہرے دوست بھی تمہارے دشمن ہوں گے مگر ایک رشتہ، اور وہ کون سا رشتہ ہے؟ نیک لوگوں کا رشتہ۔ قرآن مجید بتاتا ہے نیک لوگوں کا رشتہ ختم نہیں ہوگا، جس طرح نیک لوگوں کے ساتھ قائم کیا ہوا تعلق دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ قائم کیا ہوا تعلق کل آخرت میں بھی بندے کو فائدہ دے گا۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، قرآن مجید میں نا بہت سی جگہ پہ یقول یا لیتنی، ہائے افسوس ہائے افسوس، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس۔ بڑی پیاری بات، حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے، تو درخت سے آواز آئی یا سری کن مثلی، اے سری میرے جیسا ہو جا۔ اب فرمانے لگے میں تیرے جیسا کیسا ہو جاؤں؟